شمر پہ آتے ہیں، یہ وہ ملعون ہے کہ جب عمر بن سعد کو امام علی مقام نے 3 شرائط دیں، آپ کے لفظ آپ کو ہی سنا رہا ہوں کہ یا تو مجھے مدینہ شریف واپس جانے دو، یا مجھے یزید کے پاس لے جاؤں، میں 1 to 1 بات کروں، میں جانوں وہ جانوں۔ ظاہر ہے تم لوگوں کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، اس کی بھی کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن کم از کم لاؤ تو سامنے جو ڈیسیجن ہولڈر ہے۔ تیسرا، مجھے مسلمان آبادی سے کہیں دور جانے دو تاکہ میں تبلیغ دین کر کے زندگی گزاروں۔ ابن زیاد تک یہ بات پہنچی تو شمر نے بیچ میں گند گھولا کہ امام کنٹرول میں، نعوذ باللہ، یہ موقع نہ دیں اور امام کو ہم چاروں ہاتھوں سے پکڑ سکتے۔ اب مجھے یہ بتائیے گا، شمر کا جو قبیلہ تھا وہ بنو کلب تھا، ام البنین حضرت علی کی زوجہ، حضرت علی، یہ شمر ماموں ہے، شمر ماموں ہے جی رشتے میں۔ جی تو کہیں ایسا ہے کہ حضرت عباس کو اس نے امان دی تھی؟ جی بالکل، اس نے بلایا، اس نے کہا ہمارے بھانجو آؤ تمہیں امان، وہ لکھوا کے لایا تھا ابن زیاد سے۔ تو حضرت عباس نے کہا ہم تیری اس امان پر وہ بھیجتے ہیں، جو بھی نفرین بھیجتے ہیں، ہمیں تیری امان کی ضرورت نہیں، جب نواسہ رسول کو امان نہیں ہے تو ہمیں تیری ضرورت اچھا، نہیں۔ شمر یہ چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ چلے جائیں، امام علی مقام کو رہنے دیں اور میں آپ لوگوں کو جانے دیتا ہوں۔ اللہ اللہ، کیونکہ وہ جو حضرت عباس ہیں وہ ام البنین کے فرزند ہیں، ام البنین کے فرزند ہیں، بالکل۔ جو لوگ کہتے ہیں نا رشتہ داری، تو شمر حضرت علی کا سالہ ہے، مولا علی کا سالہ ہے، جی حضرت عباس کا ماموں ہے، اگر رشتہ داری پہ بات کرنی ہے تو۔ مستند یہ روایت ہے مولا علی کے ساتھ جو رشتہ داری ہے، بالکل 2 اور 2 4، ہر بندہ مانتا ہے، ہر مکاتب ان کی کتابوں میں موجود ہے سب کچھ، اور اس میں کوئی ڈاؤٹ کس کو ہے، شبہ کس کو ہے؟ آج تک تو میں نے نہیں سنا شبہ کسی کا، اچھا کہ کوئی یہ کہے کہ نہیں جی ام البنین کا وہ کسی طرح بھائی نہیں تھا۔ کوئی آ جائے ایک آدمی بتائے کہ جی وہ بتائے کہ انکار کرے، اور پھر متعدد، اور پھر کربلا میں آ کے شمر کا بھانجو کہہ کے بلانا اور کرنا، وہ ساری بات بھی موجود ہے بالکل صحیح باتوں کے ساتھ۔ اب میں آپ کو ایک بات اور کر رہا ہوں، میرے والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ پر کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ کربلا اس طرح بیان کرتے ہیں جیسے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ لوگوں نے معاذ اللہ کمنٹری کے بھی لفظ کہے۔ میرے والد صاحب قبلہ نے پوری کتاب لکھی جس کا نام ہے شام کربلا، یہ انگلش میں ہے اس کا ترجمہ، یہ شام کربلا، یہ انگلش ترجمہ ہے، یہ اردو ہے۔ صحت اور سند کے ساتھ ہر بات لکھ دی کہ میں جو بیان کرتا ہوں وہ کتابوں میں موجود ہے، بے شک آپ کے سامنے بھی رکھی ہوتی ہے، کتابوں میں موجود ہے، کہ تم یہ نہ کہو کہ میں اپنی طرف سے بنا کے کر رہا ہوں۔ ترتیب انہوں نے دیا ہے بیان، لیکن ایک ایک حوالہ موجود، اور یہ کتاب ان کی مقبول ہوئی۔ امام پاک اور یزید پلید حضرت امام زین العابدین والد صاحب کے خواب میں آئے، مقبول ہوئی ہے ان کی خدمت، اللہ نے انہیں چنا تھا، جو وہ خدمت کر گئے ہیں اس کا احسان مانو۔ یہ لے کے جائیں گے حضرت واپس؟ آپ رکھ لیجیے، بڑی مہربانی، بہت شکریہ حضرت۔ جب کربلا ہو گئی تو یزید کا معاملہ، اعتراض کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ ابن زیاد نے اپنی بیعت کرانی چاہیے تھی، اور کہا تھا یزید کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ابن زیاد نے کہا میری بیعت کر لے، امام نہیں مانے تو ابن زیاد نے سارا انجام دیا، یہ یزید کو نہیں پتا۔ تو یزید کو جب پتہ چلا تو حضرت زینب سے اس نے نوحہ بھی کیا، گریہ کی، رویا، بڑے تحائف دیے، اور بادب مدینہ شریف واپس روانہ کیا۔ یزید کا یہ عمل، وکٹ کی دونوں طرف کھیلنا، یہ کیا ہے حضرت کہ مجھے بعد میں کوئی جوتا نہ مارے یا کیا ہو، کیا تھا اس کا عمل؟ یہ سوال کرتے ہوئے آپ نے خود ہی جواب دے دیا کہ مجھے کوئی جوتا نہ مارے، وہ جو کچھ کر چکا تھا اسے پتا تھا لوگ پسند نہیں کریں گے،
ساری عمر اس کو ملامت ہوگی. تو یہ سیاسی چال ہوتی ہے. آپ کی ملک کی سب سے بڑی شخصیت کو کسی صوبے کا گورنر اپنی مرضی سے مار سکتا ہے؟ نہیں مار سکتا. کس نے اپوائنٹ کیا تھا یزید نے. ابن زیاد کو کس نے اپوائنٹ؟ یزید نے. حدیث میں بھی موجود، تاریخ میں بھی، کہ اس نے مجھے اختیار دیا تھا یا تو قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ یا قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ابن زیاد کا بیان موجود کہ میں نے امام کے قتل پر اپنے آپ کو راضی کر لیا معاذ اللہ. اس کے اپنے بیان یہ شام کربلا میں آپ کو ایک ایک حوالہ ملے گا. بات یہ ہے کہ یزید پلید کوئی 5 لاکھ میل کے فاصلے پہ نہیں بیٹھا ہوا تھا. کربلا اور شام میں کتنی؟ جتنا بھی تھا آ نہیں سکتا تھا، کر نہیں سکتا تھا. اور اس کے بعد کیا کیا؟ جی جو بھی کچھ ہے اس کا مقصد ہی. اچھا، مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو کس نے پیغام بھیجا تھا کہ ان سے بیعت لو ورنہ ان کا سر میرے پاس بھیج دو؟ یہ کس کا بیان ہے؟ پوچھنا چاہتا ہوں. باقی رہی یہ بات کہ ابن زیاد نے صرف یہ کہا کہ تسلیم کر لیں. اس کا یہ نہیں تھا کہ پہلے ہماری بیعت کریں، تسلیم کر لیں. اگر اس نے اپنی بیعت بھی مانگی تو مقصد یہی تھا نا کہ یزید کی امارت کو تسلیم کر لو، میرے سامنے آ کے اقرار کر لو کہ میں یزید کو امیر مانتا ہوں. یہی مراد تھی نا. امام نے کہا ایسی بیعت نہیں کروں گا، ذلت کی زندگی نہیں گزاروں گا، عزت کی موت کو ترجیح دوں گا. وہ جو 3 آپشن دیے تھے، شرائط کیوں دی تھی؟ کل قیامت کے دن یہ نہ کہیں کہ انہیں کسی نے سمجھایا نہیں. بھائی واہ واہ. امام نے اتمام حجت کر دی. بھائی واہ. امام چاہتے تھے کہ میرے خون سے اپنے ہاتھ کو نہ رنگو. بے شک. اس وقت وہ ان کو بچانے کے لیے کیا تھا. امام کے پیش نظر وہ تو شروع میں حضور نے خبر دے دی تھی میرے اس بیٹے کو شہید کیا جائے. بالکل امام کو بھی پتا تھا، سب کو پتا تھا. کسی نے دعا نہیں کی کہ وہ وقت نہ آئے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. سبحان اللہ. نہ حضرت سیدہ نے کہ میرا بیٹا، نہ حضرت علی نے کہ میرا بیٹا. سب نے یہی دعا کی کہ ان کو پتا تھا یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوگا. جب وہ وقت آئے تو اس کو صبر عطا کر. اللہ اکبر. بھائی واہ 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 واہ. سمجھا؟ باقی یزید کی 5 بیان ہیں. کیا؟ شام کربلا میں پڑھ لیجئے گا. اس نے یہ جو کچھ کیا کہ ابن زیاد پر یوں ہو، اگر میں ہوتا تو نہ کرتا. تو پھر ابن زیاد کو پکڑا کیوں نہیں؟ لٹکایا کیوں نہیں؟ سزائیں کیوں نہیں دی؟ بالکل. ان کو انعام دیے، ان کو خوش ہوا. بعد میں اس خیال سے کہ نہیں لوگ مجھے ملامت کریں گے تو سیاسی بیان دے دیا کہ نہیں جی بہت. باقی تحائف کیا دیے؟ اس نے اپنے پلے سے کچھ دیا تھا؟ کیا اس کا تھا اپنا؟ اس نے صرف اس لیے کہ میں اگر اس وقت ان کے ساتھ، ورنہ یہ کہ اس کے دربار میں کتنی بڑی توہین ہوئی تھی اس رسول ذاتی کی. امام کی بیٹی کے لیے ایک شخص نے کہا مجھے یہ لڑکی دے دو. سیدہ زینب نے کہا تم نہیں لے سکتے. یزید نے کہا میں دینا چاہوں تو میں دے سکتا ہوں. فرمایا ہاں اپنے کافر ہونے کا اعلان کر دے پھر دے دے. جب تک تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے نہیں دے سکتا. اتنی بڑی گستاخی. اور امام کے بیٹے سے کیا کہا؟ معاذ اللہ کہ سانپ کا بیٹا سپولیا ہوتا ہے. اب کس خواب و خیال میں سارے میں نے کہا نا اس کے اپنے بیٹے کا بیان پڑھے. اس کا نام معاویہ اصغر. خود کہہ رہا ہے وہ کہ میرا باپ کیا تھا. اللہ اللہ اللہ. لعنت بھیجی ہے حکومت پہ. بھائی واہ واہ. میرے سے آپ 6 گھنٹے بھی اس پہ بات کریں گے نا. اللہ اتنے دلائل موجود ہیں لیکن میں دلیلوں کو ایک طرف رکھتا ہوں. میرے نبی جس کو یہ کہیں کہ یہ میرا پھول ہے، یہ میرا خون ہے، جو اس سے محبت رکھے وہ جو مجھے محبوب رکھتا ہے وہ اس سے محبت، بلکہ اللہ کو کہہ رہے ہیں جو اس کو پیارا رکھے یا اللہ تو اس کو پیارا رکھ. بھائی واہ واہ. مجھے اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. دلیل کی ضرورت. ساری دنیا ایک طرف ہو جائے میں تب بھی کہوں گا میں امام کا غلام ہوں، میں ان پہ فدا ہوں. واہ. کوئی لاکھ کہے، دلیلیں لے آئے یزید کی کسی طرح حمایت کی، میرے منہ سے یہ لفظ نکل رہا میں لعنت بھیجوں گا. بھائی واہ. بھائی واہ.